السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ ایک انتہائی دردناک خبر پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اسرائیل نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی میں کل رات وہاں لوگوں پہ اور خاص کر نمازیوں پہ حملہ کر کے وہاں 200 مسلمانوں کو انہوں نے کل زخمی کیا اور 90 کے قریب جو مسلمان ہیں وہ اسپتال میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن کل عام کل مسجد الاقصی میں مسلمانوں کے قبلہ اول میں لوگوں کے اوپر سٹن گرینیڈز جو ہے وہ کل پھینکے گئے اور لوگوں پر انتہائی تشدد کیا گیا۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے جس طرح فلسطین میں اور خاص کر ایسٹ یروشلم میں مشرقی بیت المقدس میں جس طرح وہاں مسلمانوں پر اور فلسطین کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی چند مہینوں میں انہوں نے وہاں مشرقی بیت المقدس میں 105 گھروں پر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں پر انتہائی تشدد کر کے ان کے گھر سے ان کو تشدد کے ساتھ نکال کے انہوں نے وہاں بچوں پہ تشدد کیا اور 105 گھر انہوں نے ایسے خالی کرائے یہی چند مہینوں میں۔ بچوں پہ بوڑھوں پہ انہوں نے اس طرح بدترین تشدد کیا اور خواتین کے اوپر، خواتین کے پردے پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، خواتین کی عزت کا انہوں نے خیال نہیں رکھا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا اور ان کے جوانوں کو انہوں نے گرفتار کر کے جیلوں میں لے کے گئے وہ ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج سے 1 سال پہلے مشرقی القدسیہ کے علاقے میں انہوں نے فلسطینیوں کے 900 گھر تباہ کیے تھے اور جب ان سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے کل بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبلہ اول میں کل نمازیوں کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے 200 کے قریب مسلمانوں کو کل زخمی کیا اور انہوں نے ان پر طرح طرح کا تشدد کیا کل۔ لیکن امت مسلمہ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم آپ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم آج صرف دنیا میں مسلمان کے اوپر ہی کیوں ہو رہا ہے، کیوں اسلامی دنیا میں آگ لگی ہے آج؟ اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول گئے، اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ایک مسلمان آج ایک دوسرے مسلمان کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان آج ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا۔ میں یہ جو پاکستان کے اور دنیا کے جتنے بھی یہ لبرلز ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو ہیومن رائٹس کے اوپر اتنی بڑی بڑی گفتگو اور باتیں کرتے ہیں، تو آج آپ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کریں نا کہ کس طرح لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، خواتین کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب مشرقی القدسیہ کے علاقے میں انہوں نے 900 گھر تباہ کیے اور جب وہ گھر تباہ کر رہے تھے تو ایک خاتون جس نے 2 دن پہلے اپنے بچے کو جنم دیا تھا، جب اس کا گھر تباہ ہوا تو وہ پوری رات بارش میں کھڑی رہی، کیونکہ اس کو سونے کے لیے اور اس کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ یہ ہے اسرائیل کا ظلم۔ تو یہ لبرل ان کے اوپر بات کرے نا، یہ لبرل کہے نا کہ وہاں کیوں، اور یہ جو پاکستان کی یہ موم بتی آنٹیاں جو پاکستان کی خواتین کے حقوق کے اوپر اور اسلامی قوانین کو اپنے پاؤں تلے روننے کی بات کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود کو خواتین کے حقوق کے علمبردار کہتے ہیں تو آج فلسطین کے خواتین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی آواز اٹھائے۔ آج جو خواتین کو ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، تو میں یہ لبرلز آنٹیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، اور میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں ایکشن نہیں لے رہے۔ آپ ایکشن لینا، آپ اسرائیل کو بلائیں نا، آپ اسرائیل سے پوچھیں کہ آپ کیوں اسرائیل میں فلسطین کے لوگوں پر اتنا تشدد کر رہے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ جس نے اپنے ہیومن رائٹس کے اوپر جو 30 قوانین بنائے ہیں انہوں نے، تو اور 30 قوانین میں تو انہوں نے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکشن اور طرح طرح کے انہوں نے چیزیں لکھی ہے، تو آج اقوام متحدہ کیوں سٹینڈ نہیں لیتا فلسطین کے عوام کے لیے؟ آج کیوں وہ ان پہ بات نہیں کرتا؟ اور خالی اقوام متحدہ کا پریزیڈنٹ آ کے یہ ٹویٹ صرف کرتا ہے کہ مجھے کل کے واقعے کے اوپر افسوس ہوا۔ جناب، ایک ٹویٹ کرنے سے اور یہ کہنے سے کہ مجھے افسوس ہوا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں تو آج انسانی حقوق کے لیے پھر آپ آواز اٹھائے، آج آپ پھر اسرائیل سے جواب طلب کریں کہ آپ کیوں آپ فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن ہیں میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان قادیانیت اور قادیانیوں کو حقوق نہیں دے رہا، تو آج آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائے، فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھائے کہ کیسے ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کیوں خاموش ہے آج؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل آج آواز اٹھائے نا فلسطین کے لوگوں کے لیے، بات کرے نا ان خواتین کے لیے۔ وہ جو پردے کے اوپر تم بات کرتے ہو کہ مسلمان جو ہے یہ پردہ کیوں کرتے ہیں، مسلمان خواتین اگر پردہ کرتے ہیں تو یہ اسلام ان پہ ظلم کر رہا ہے، تم ایمنسٹی انٹرنیشنل تم بات کرو نا تم آج بتاؤ نا دنیا کو کہ کیوں اسرائیل فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور انسانی حقوق کا چیمپئن جو خود کو کہتا ہے امریکہ کیوں اسرائیل کو نہیں کہتا کہ تم
क्यों वहाँ फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, लेकिन वो क्यों कहेगा? वो कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि इसराइल को इस लेवल तक लाने वाला ही अमेरिका है। आज तक इसराइल को जितना सपोर्ट, असलहा और पैसा, सब कुछ, टेक्नोलॉजी, ये किसने फराहम किया? ये हम सबको मालूम है, वही अमेरिका उसके पीठ पे खड़ा है। लेकिन मुझे गिला सिर्फ अपने मुसलमानों से है, अपने मुसलमान स्टेक होल्डर से है, और मुझे गिला अपने OIC से है। क्यों हमारे मुसलमान जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे? और OIC कब से वजूद में है? OIC अगर OIC सिर्फ एक तबके के मफाद के लिए काम ना करता तो आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना होते। अगर ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, अगर ये अपनी तोपों का रुख और ये बताते दुनिया को कि जिधर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा तो हम उनके लिए स्टैंड करेंगे, लेकिन नहीं, OIC और ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस ये सिर्फ एक तबके के मफाद के लिए काम करते हैं। और जब ये एक तबके के मफाद के लिए काम करेंगे तो दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा। और हमारे स्टेक होल्डर सबको मालूम है, स्टेक होल्डर क्या ये इंसानी हुकूक और ये मुसलमानों के हुकूक के ऊपर बात करेंगे। वो तो खुद अपनी करप्शन बचाने के लिए कभी किसी एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं, कभी कोई दूसरी कुव्वत को कहते हैं कि आप हमें बचाए, तो वो क्या इंसानी हुकूक और खासकर मुसलमानों के हुकूक के ऊपर बात करेंगे? लेकिन इस रमज़ान के महीने में भी हमें अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है कि या अल्लाह, या तो इन स्टेक होल्डर्स को आप हिदायत करें कि इनको आप मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक दे, और या आप हमें क़ुव्वत दे कि हम इन जालिमों के खिलाफ सीसर पिराई दीवार खड़े हो जाए और हम इनसे पूछे इन जालिमों से, और हम उनसे एक जुल्म का हिसाब ले। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।